آداب۔ آج کے ہمارے لیکچر کا عنوان ہے اردو میں صنف ربائی کی روایت۔ اصناف سخن میں صنف ربائی اپنی بعض خصوصیات کی وجہ سے ممتاز ہے۔ دیگر اصناف کی طرح ربائی بھی فارسی سے اردو میں آئی۔ فارسی میں ربائی کی ایجاد و اختراع کے بارے میں محققین کی آراء مختلف ہے۔ عام روایت کی روح سے ربائی فارسی شاعری کو خاندان صفاریہ کی دین ہے اور اس سلسلے میں مشہور زمانہ مصرع غلطاں غلطاں ہمی رود طالب گو کا ذکر تکرار سے کیا جاتا ہے، مگر جدید تحقیق نے یہ بات ثابت کی ہے کہ ربائی کی ایجاد خاص طور سے کسی عہد میں نہیں ہوئی اور نہ کسی خاص شخص کو اس کا موجد قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ حقیقت بھی تسلیم کی گئی ہے کہ ربائی خالص ایرانی چیز ہے۔ یہ ایران ہی میں پیدا ہوئی اور وہیں پر اس کی پرورش ہوئی۔ ربائی قدیم صنف سخن چار بیتی کی ارتقائی شکل ہے اور اسے ترانہ کہا جاتا تھا۔ اردو میں ربائی کے ابتدائی آثار دکنی شعراء کے یہاں ملتے ہیں، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ابتدا سے ہی اردو زبان کے شعراء اس صنف کی طرف مائل رہے۔ اگرچہ اردو میں صنف ربائی کو عمر خیام جیسا بلند پایہ شاعر نصیب نہ ہوا، لیکن یہ بات کم نہیں کہ اردو کے تقریباً تمام بڑے نمایاں اور اہم شعراء نے اس صنف میں طبع آزمائی کر کے اس کے چراغ کو روشن رکھا۔ ہندوستان میں اردو سے پہلے ہی یہاں کے شعراء نے فارسی زبان میں ایرانی شعراء کے تتبع میں ربائی کہنا شروع کیا تھا۔ ابتدائی شعراء نے اپنی فارسی ربائیوں میں فارسی ہی کے معتبر لہجے کی پیروی کی۔ اگرچہ ہند کے فارسی گو شاعروں میں خسرو جیسا عظیم شاعر بھی پیدا ہوا، مگر ربائی کے میدان میں وہ یا کوئی دوسرا عمر خیام کے رتبہ کو نہ پہنچا۔ اس کے باوجود ہند کے فارسی گو شعراء میں ابتداً امیر خسرو، بو علی قلندر اور سرمد کے یہاں ربائیوں کے قابل ذکر نمونے ملتے ہیں۔ ان ربائیوں میں وہی موضوعات پیش کیے گئے ہیں جنہیں فارسی شعراء اپنی ربائیوں میں برتتے تھے۔ یہ بات طے ہے کہ صنف ربائی کو ایرانی شعراء نے موضوعات اور حیت کے اعتبار سے بام عروج عطا کیا، اور اگر فارسی ربائیوں کے اس باثروت اور پہلودار سرمایہ کو پیش نظر رکھ کر اردو ربائیوں کے سرمایہ کو کھنگالا جائے تو یہ کئی اعتبار سے کم وزن دکھائی دیتا ہے۔ اردو کے قدیم ترین ربائی گو محمد قلی قطب شاہ اور ملا وجہی قرار دیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر سیدہ جعفر ربائی کی صنف میں دکنی شعراء کی دین کا ذکر کرتے ہوئے فرماتی ہے کہ سرزمین دکن کو یہ فخر حاصل ہے کہ یہاں اردو ادب کی مختلف اصناف سخن کی داغ بیل پڑی اور وہ اردو زبان کے گہوارے میں پروان چڑھی ہیں۔ دکنی شعراء نے ربائی کو نہ صرف اردو شاعری سے روشناس کروایا بلکہ اس صنف میں وہ تنوع، بو قلمونی اور رنگا رنگی بھی پیدا کی جو بعد کے دور کی ربائیوں میں کم نظر آتا ہے۔ دکنی شاعروں نے ربائی کے موضوعات کا دائرہ وسیع کیا اور زندگی و محبت کے گوناگون تجربات بڑی خوبی کے ساتھ ربائی میں سمو دیے۔ ان کے یہاں ربائی کی صنف بندے ٹکے مضامین تک محدود ہو کر نہیں رہ گئی۔ دکن کے ربائی گو شعراء نے اخلاق و حکمت، پند و موعظت، فلسفہ، تصوف، خمریات اور عشق و محبت کو اپنا موضوع بنایا اور ربائی کے مواد میں قابل لحاظ اضافہ کیا۔ ربائی کی صنف میں رنگا رنگی، جاذبیت
اور گہرائی پیدا کرنے کا سہرا بھی محمد قلی کے سر ہے۔ ڈاکٹر سیدہ جعفر فرماتی ہیں کہ دکنی رباعیات کے موضوع پر تحقیق کے دوران انہیں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز اور فیروز شاہ بہمنی کی ایک ایک رباعی ہمدست ہوئی، جس سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ دکن میں رباعی گوئی کا رواج ابتدا سے ہی تھا۔ بہرحال یہ حقیقت مسلم ہے کہ دکنی شعراء میں محمد قلی قطب شاہ پہلا ایسا شاعر ہے کہ جس نے رباعی کی صنف سے اور اصناف کی طرح گہری وابستگی کا مظاہرہ کیا اور اسے نئی طرز دینے میں اپنی جودت طبع سے بھرپور کام لیا۔ رباعی میں زیادہ تر پند و موعظت یا اخلاقی مضامین کا اظہار کیا جاتا تھا، مگر محمد قلی ایسے پہلے شاعر ہیں جنہوں نے رباعی کو عشقیہ مضامین اور شرنگار رس کا حامل بنا دیا، جیسے تجھ روپ بنا میری نظر میں سو نہ آوے، تجھ کوچے میں بن مجھ کو گزر کرنے نہ آوے، تجھ دور میں نیند سب کو خوش آوے ولے، مجھ نین منے نیند سو یک پل نہ سماوے، تجھ زلف صدا لالن کے اوپر ڈھلتی، کد پھول اوپر کدھی شکر پر ڈھلتی، مجھ نین کی مچھلیاں تیری مکھ جل میں تیری، یک تل جو نہ دیکھن تجھ جو بھر بھر ڈھلتی۔ کلیات محمد قلی قطب شاہ جو ڈاکٹر سیدہ جعفر نے ترتیب دیا ہے میں 38 رباعیاں درج ہیں۔ محمد قلی قطب شاہ کے علاوہ ملا وجہی کے یہاں بھی رباعیات ملتی ہیں جو موضوع کے اعتبار سے عاشقانہ اور کہیں کہیں ان میں حکیمانہ نکتے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ رباعی: خوشحال ہو جیو آج خوشی پاتا نہیں، پیتا ہوں شراب اور اثر آتا نہیں، کانٹیاں کے ضرب دستے ہیں پھول بھی سب، تجھ باج سخی باغ مجھے باتا نہیں۔ قطب شاہی دور کے دیگر نمایاں شعراء نصرتی اور شاہی وغیرہ کے یہاں بھی رباعی کے نمونے ملتے ہیں، اگرچہ ان شعراء نے رباعی کی صنف کو دوسرے شعراء کی طرح صرف ضمنی طور پر برتا ہے، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ رباعی تسلسل کے ساتھ لکھی گئی ہے۔ محمد قلی قطب شاہ کے بعد ولی دکنی وہ بڑے شاعر ہیں جنہیں نہ صرف صنف غزل کے مجدد ہونے کا فخر حاصل ہے بلکہ رباعی کو تخلیقی تجربات کے لیے استعمال کرنے کا سہرا بھی ان کے سر بندھتا ہے۔ ولی نے غزل ہی کی طرح رباعی کو زندگی کے تجربات کے علاوہ عارفانہ اور متصوفانہ موضوعات سے آشنا کر دیا۔ کلیات ولی مرتبہ نور الحسن ہاشمی میں 26 رباعیاں موجود ہیں۔ ان رباعیوں میں تصوف کا رنگ گہرا ہے، اس کے علاوہ حسن و عشق کی آمیزش بھی دکھائی دیتی ہے۔ مثال کے طور پر دل جام حقیقت ستی جو مست ہوا، ہر مست مجازی سوں زبردست ہوا، یہ باغ دسا نظر میں تن کے سوں بھی کم، اور عرش عظیم پگ تلے پست ہوا، تجھ نین میں جی دام محبت دیکھا، تجھ لب منے دل جام مروت دیکھا، تجھ مخ کے بھیتر روز دسا روشن مجھ، تجھ زلف میں دل شام مشقت دیکھا۔ ولی کا دیوان دہلی پہنچنے کے بعد شمالی ہند میں اردو زبان خاص کر صنف غزل ایک نئے انقلاب سے دوچار ہوئی۔ اردو زبان کے بارے میں پہلی بار یہ تاثر قائم ہوا کہ اس گری پڑی زبان میں بھی اعلیٰ قسم کی شاعری ممکن ہے، اور اعلیٰ قسم کی اس شاعری کے لیے صنف غزل کی روایت کو ایک نیا موڑ ولی نے پہلے ہی دیا تھا۔ چنانچہ غزلوں کے ساتھ ساتھ شمالی ہند کے شعراء نے رباعی کے دامن کو بھی وسیع کرنا شروع کیا۔ خصوصاً شاہ حاتم نے صنف رباعی کو تازہ کاری عطا کی۔ شاہ حاتم کی رباعیوں میں اخلاقی نکتے، دنیا کی بے ثباتی اور فلسفیانہ خیالات
خاص طور پر دیکھے جا سکتے ہیں، جیسے حاتم ہو جا کہیں ہیں گدائی مت کر، زاہد کی طرح زہد ریائی مت کر، طالع مت ہو جہاں کی نعمت اوپر، مانند مگس کے بے حیائی مت کر، تجرید سے چاہو کہ جدائی نہ کرو، تو قحبہ زنوں میں آشنائی نہ کرو، رہنا ہے اگر جہاں میں آزاد کی طرح، تو دل میں خیالی قط خدائی نہ کرو۔ شاہ حاتم کے معاصرین میں آبرو، فائز، مضمون، شاکر وغیرہ نے صرف منہ کا ذائقہ بدلنے کی خاطر ربائی میں اظہار خیال کیا۔ شاہ حاتم کے بعد اردو شاعری کا زرین دور شروع ہوتا ہے۔ اس دور سے تعلق رکھنے والے شعراء نے دیگر اصناف کے علاوہ صنف ربائی کے دامن کو بھی وسعت عطا کی، چنانچہ میر تقی میر، سودا، میر حسن اور میر درد کے یہاں ربائیوں کا خاصا سرمایہ ملتا ہے۔ میر تقی میر کی ربائیوں میں تقریباً وہی خصوصیات موجود ہیں جنہیں ان کی غزل کا امتیاز سمجھا جاتا ہے، یعنی وہی منفعل لہجہ، وہی سوز و گداز اور وہی دھیما پن۔ مثلاً اتنے بھی نہ ہم خراب ہوتے رہتے، کاہے کو جہاں میں میر روتے رہتے، سب خواب عدم سے چونکنے کے ہیں وبال، بہتر تھا یہی کہ وہیں سوتے رہتے۔ سودا کی ربائیوں میں تصوف، حسن و عشق اور دنیا کی بے سوادی کا ذکر ملتا ہے۔ سودا جو کوئی ہو مئے وحدت سے مست، اس سے نہ کسی شیشہ دل کو شکست، ناقوس و اذان سن کے یہ بولے وہ، اے برہمن و شیخ صدارا عشق است، آنکھوں سے پڑا عشق میرے ڈھلتا ہے، سر کب سے تیرے پاؤں تلے رلتا ہے، اے غنچہ دہن پیار سے ٹک تو ہنس بول، کیا دل ہے میرا تو کہ نہیں کھلتا ہے۔ اس دور میں میر درد وہ واحد شاعر ہیں جنہوں نے بظاہر صنف ربائی کی طرف سنجیدہ توجہ کی۔ دیوان درد مرتبہ ڈاکٹر نسیم احمد میں 32 رباعیاں درج ہیں۔ درد کی رباعیوں میں فکر و فن کی ہم آہنگی کا وصف موجود ہے۔ اکثر رباعیوں میں گفتگو کا انداز پایا جاتا ہے جو ان کی اثر پذیری میں معاونت کرتا ہے۔ مثلاً اے درد یہ کون صبر کو لوٹ گیا، یوں تجھ سے جو ضبط یک بیک چھوٹ گیا، کیا تجھ پہ مصیبت پڑی ایسی ظالم، کہہ تو سہی جی ڈہا کہ دل ٹوٹ گیا، ہم نے بھی کبھی جام و سبو دیکھا تھا، جو کچھ کہ نہیں ہے روبرو دیکھا تھا، ان باتوں کو اب جو غور کریے اے دل، کچھ خواب سا تھا کہ وہ کبھو دیکھا تھا۔ اس دور کے ربائی گو شعراء پر اظہار خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر فرید پربتی کہتے ہیں کہ اس دور تک میر درد کو چھوڑ کر تقریباً سبھی شعراء نے منہ کا ذائقہ بدلنے اور قادر الکلامی دکھانے کے لیے رباعیاں ضرور کہی ہیں۔ البتہ حضرت دہلوی، شاہ غمگین دہلوی اور مومن نے صنف ربائی کو نئے نئے موضوعات، بے ساختگی، مصروں کی روانی اور فنی در و بست کی سطح پر ایک مقام پر پہنچایا، جہاں سے ربائی گوئی کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اس مختصر صنف کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا تھا اور نہ ہی اس کے تخلیقی امکانات کو آزمایا گیا تھا۔ قدماء میں حضرت دہلوی پہلے شاعر ہیں جنہوں نے مکمل طور پر ربائی کی طرف اپنی توجہ صرف کی۔ بقول فرید پربتی ان کے کلیات میں تقریباً 500 رباعیاں موجود ہیں۔ ان کے علاوہ شاہ غمگین دہلوی نے بھی کثیر تعداد میں رباعیاں کہی ہیں۔ انہوں نے بقول فرید پربتی اپنی رباعیوں کا مجموعہ مکاشفات الاسرار کے نام سے مرتب کیا۔ اس طرح یہ اردو میں
پہلا معلوم مرتب دیوان رباعیات ہے۔ یہ دیوان باضابطہ طور پر حروف تہجی کے اعتبار سے ترتیب دیا گیا ہے۔ مومن خان مومن نے بھی کثرت سے رباعیاں کہی ہیں۔ ان کے کلیات میں 131 رباعیاں موجود ہیں۔ یہ تعداد ایک مجموعہ کلام کے لیے کافی ہے، اس لیے بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ مومن نے صنف رباعی کے فروغ میں اہم حصہ ادا کیا ہے۔ مومن کی رباعیوں میں عشق کا موضوع غالب ہے۔ مثلاً تھا ہم سے بھی ربط بے وفا یا کہ نہ تھا، حالت یہ ہوئی کبھی بھی گویا کہ نہ تھا، یاروں میں تمہارے ہم بھی تھے یا کہ نہ تھے، دیکھو تو ادھر کو کبھی کچھ تھا کہ نہ تھا۔ مصحفی کی رباعیوں میں وہی نرمی، ہمواری، حلاوت، اعتدال و رنگینی، تناسب و توازن، بندش میں چستی اور نرمی پائی جاتی ہے جو ان کی غزلوں کا خاصہ ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، جو اچھے ہیں رکھتے ہیں سبھی منہ پہ نقاب، آنکھوں میں ہر ایک بشر کی ہوتا ہے حجاب، اے خانہ خراب لیکن انصاف تو کر، اتنا بھی کوئی کسی کو کرتا ہے خراب۔ ناسخ اور آتش نے رباعی کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی، جس کی وجہ ڈاکٹر فرید پربتی یہ بتاتے ہیں کہ ناسخ اور آتش اردو غزل کو بندش الفاظ اور معنوی امکانات سے آشنا کرنے کی طرف زیادہ سے زیادہ مائل تھے۔ البتہ انیس و دبیر کی رباعیوں کے وقی سرمایہ نے پورے طور کسر پوری کر دی۔ اگرچہ انیس سے پہلے ان کے دادا میر حسین حسن دہلوی نے بھی رباعیاں کہی ہیں، مگر انیس نے رباعی کو تمام تخلیقی امکانات سے روشن کر دیا، یہاں تک کہ امداد امام اثر نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ انیس اور دبیر نے اردو رباعیوں کی شرم رکھ لی۔ ڈاکٹر فرید پربتی اس ضمن میں رقم تراز ہیں کہ انیس و دبیر کے ہاتھوں صحیح معنوں میں رباعی نگاری کی بازیافت ہوئی۔ ان دونوں قادر الکلام شعراء نے اس صنف کو نہ صرف سنجیدہ مجلسوں میں باریاب کیا بلکہ رسا کا موضوع بھی اس میں شامل کیا اور اس صنف کے فوری پن سے زبردست فائدہ اٹھایا۔ عام اور مذہبی زندگی کا کون سا مضمون ایسا ہے جس کو انہوں نے اپنی رباعیوں میں پیش نہیں کیا؟ کر عجز اگر عاقل و فرزانہ ہے، دانائی پہ پھولا ہے تو دیوانہ ہے، تسبیح کے دانوں پر نظر کر ناداں، گردش میں سدا رہتا ہے جو دانا ہے۔ اردو رباعی کو عصری حیثیت اور اظہار ذات کے لیے ذریعہ بنانے کے سلسلے میں اکبر الہ آبادی، شاد عظیم آبادی، حالی اور سیماب اکبر آبادی کے نام اہم ہیں۔ اکبر کی رباعیاں اپنے عہد کے حسن قبح کی ترجمانی کرتی ہے، جبکہ سیماب کے یہاں کائنات، انسان، موت، زندگی وغیرہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ سیماب کی رباعیوں کا مجموعہ عالم آشوب اردو میں رباعی کے سفر کی اہم کڑی کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ فانی بدایونی کی رباعیوں میں وہی فکر اور طرز بیان کار فرما ہے جسے ان کی غزلوں کی پہچان مانا جاتا ہے۔ رباعیات محروم تلوک چند محروم کی رباعیوں کا مجموعہ ہے۔ محروم کی رباعیاں کلاسیکی فارسی رباعیوں کا عکس معلوم ہوتی ہیں۔ اردو میں جدید رباعی کی روایت کے بنیاد گزاروں میں آسی غازی پوری، جگت موہن لال رواں، جوش ملی آبادی، فراق گورکھپوری، امجد حیدر آبادی اور یاس یگانہ چنگیزی کے نام قابل ذکر ہیں۔ اردو میں خالص رباعی گو شاعر صادقین ہیں۔ وہ اگرچہ بیک وقت مصور، خطاط، نقاش اور سخنور ہے، مگر شاعر کی حیثیت سے انہوں نے اپنے لیے رباعی کو ہی وسیلہ اظہار بنایا۔ ان کے علاوہ جدید دور کے رباعی گو شعراء میں راغب مراد آبادی، نور محمد یاس، عزیز احمد خان، عزیز علقمہ شبلی، ظہیر غازی پوری، سید وحید اشرف، کوثر صدیقی کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ عصر حاضر کے رباعی گو شعراء میں ظہور منصوری، عبدالعزیز خالد، ڈاکٹر سوامی شیامانند سرسوتی،
التفات امجدی، عادل اسیر، حماد انجم، ابراہیم اشق، مامون ایمن، احسان سیگل، حجان اویسی وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ عصر حاضر کے شعراء میں شمس الرحمن فاروقی ایسے ہیں جنہوں نے رباعی کی صنف میں تخلیقی امکانات کی تلاش میں فکر و فن کی سطح پر کئی کامیاب تجربے کیے ہیں۔ وادی کشمیر سے تعلق رکھنے والے خوش فکر شاعر فرید پربتی کا نام اگر نہ لیا جائے تو اردو رباعی کی تاریخ نامکمل رہے گی۔ فرید پربتی کی جوان مرگی سے صنف رباعی کو خاصا نقصان پہنچا۔ فرید نے کئی برسوں تک نہ صرف معیاری رباعیاں تخلیق کیں بلکہ اس موضوع پر گراں قدر تحقیقی کام کیا ہے۔ ان کی اچانک وفات نے اردو رباعی کو جو نقصان پہنچایا اس کی تلافی مشکل سے ہی ہو سکتی ہے۔ فرید پربتی کے علاوہ موجودہ دور میں جو شعراء صنف رباعی کی طرف مائل نظر آتے ہیں ان میں عاصم شاہنواز، شبلی، فراغ روہوی، اختر بارک پوری، تنویر پھول، اسلم حنیف، ارشاد آرزو، اوم کرشن، راحت کرشن کمار تور، کرامت علی کرامت، واحد عقیل گیاوی، نسیم فائق، مشتاق شبنم، ساغر جائدی، سید مبارک علی احقر کاشی پوری، رفت سروش، منظر حنفی، سید الظفر چغتائی، صابر عظیم آبادی، اظہار وارثی اور رفیق راز وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ نئے شعراء صنف رباعی کی طرف بھرپور تخلیقی توانائی کے ساتھ مائل نظر آتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کا لیکچر اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، آپ سلامت رہیے، اپنا خیال رکھیے، آداب۔